واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے کسی آیت کی مختصر سی تشریح کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی کا ذکر فرمایا ہے، اور رب سے رحمت اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ کائنات میں اس لفظ سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مخلوق رحمت سے مستغنی نہیں ہے۔ ہر ایک کو رحمت چاہیے، ہر ایک اس کی رحمت کا طلبگار ہے۔ اگر اللہ یوں کہتا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے فاتح بنا کر بھیجا ہے، تو بے جا نہ ہوتا، اس لیے کہ آپ کے غلاموں نے اسلام کا پرچم مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں لہرایا ہے۔ اگر اللہ قرآن میں کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُعَلِّمًا لِلْعَالَمِينَ، محبوب تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو معلم اور مصلح بنا کر بھیجا ہے، تو علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو، مفسرین کو اور فلاسفہ کو اس پر شک نہ ہوتا۔ ہر کوئی کہتا آپ ہی سب سے بڑے معلم ہیں، آپ ہی سب سے بڑے مصلح ہیں۔ ہر ایک اس بات کو بھی قبول کرتا، آمنا و صدقنا، اللہ ہم نے اس کو قبول کیا ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر نہ کوئی معلم ہے اور نہ کوئی مصلح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کے لیے فاتح کا لفظ فرمایا، نہ اللہ نے آپ کے لیے معلم کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی تمام خوبیوں کا یوں ذکر کرتے جائیں۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ رحمت استعمال کر کے لفظ رحمت کا لفظ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں کو لفظ رحمت میں سمو دیا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی رحمت سے بھاگ نہیں سکتا۔ علم کی ضرورت نہ ہو، علم کی ضرورت بسا اوقات بندے کو نہیں ہوتی، طاقت کی ضرورت بسا اوقات بندے کو نہیں ہوتی، لیکن رحمت کا طلبگار ہر وقت بندہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہ رحمت کا لقب صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اللہ نے دیگر انبیاء کو یہ رحمت کا لقب عطا نہیں فرمایا۔ رحمت کے لقب سے اگر کوئی مکلف ہوا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ جناب آدم کا خلق تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت شیش کی معرفت معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت نوح کا جوش تبلیغ معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت ابراہیم کا بلبلۂ توحید معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت موسیٰ کا جلال معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا زہد معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت ابراہیم کا جوش تبلیغ معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت اسماعیل کا اثار معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت صالح کی فصاحت معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت لوط کی حکمت معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت دانیال کی محبت معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت یوسف کا حسن معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت الیاس کا اثار معروف ہے، رحمت نہیں۔ اگر اللہ نے کسی ذات کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہر ایک نے اللہ سے رحمت کو مانگا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، مولا ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اگر تم نے ہم پر رحمت نہ اتاری مولا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جناب علیہ السلام اللہ کی
کہتے ہیں قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، مولا مجھے بھی میرے بھائی ہارون کو بھی اپنی رحمت میں داخل کر دے، اس لیے کہ تو ارحم الراحمین ذات ہے۔ آدم نے بھی رحمت کو طلب کیا ہے، موسیٰ نے بھی رحمت کو طلب کیا ہے، جناب سلیمان نے بھی رحمت کو طلب کیا ہے، جناب عیسیٰ نے بھی رحمت کو طلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بن مانگے، بن دعا کیے، بن درخواست کیے، جس ذات کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہ رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ انبیاء آدم رحمت لے کر آئے، جناب نوح رحمت لے کر آئے، جناب ابراہیم رحمت لے کر آئے، جناب موسیٰ رحمت لے کر آئے، جناب عیسیٰ رحمت لے کر آئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہ رحمت بن کر آئے۔ اور سلام پہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ سلام پہ رحمت اسے کہتے ہیں جس کی یادداشت تو ہو ہی رحمت، لیکن اس کا بھول جانا بھی رحمت بن جاتا ہے۔ جس کی یادداشت تو ہے ہی رحمت، اس کا بھول جانا بھی رحمت بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت پڑھائی، 2 رکعت کے بعد دائیں سلام پھیر دیا، بائیں بھی سلام پھیر دیا۔ جناب رسول یدین کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد ہم 2 رکعت پڑھیں گے، یا اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ نے رکعت کو تبدیل نہیں کیا، ظہر کی 4 ہی رکعت پڑھیں گے، لیکن مجھے اس لیے بھلا دیا ہے کہ تاکہ امت کے سامنے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ نے حضور کو سلام پہ رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کی یادداشت تو ہے ہی رحمت، لیکن اللہ نے آپ کے بھول جانے کو بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولتے تو سجدہ سہو کا مسئلہ امت کے سامنے کیسے واضح ہوتا؟ اللہ نے حضور کی یادداشت کو رحمت بنایا تو حضور کے بھول جانے کو بھی رحمت بنا دیا۔ سلام پہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ سلام پہ رحمت اسے کہتے ہیں جس کا جاگنا بھی رحمت ہو اور اس کا سونا بھی رحمت ہو۔ جس کا جاگنا تو ہو ہی رحمت، اس کا سونا بھی رحمت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، آپ نے مدینہ کا رخ کیا ہے، رات کا اندھیرا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگ جاتے ہیں، سب صحابہ کرام سو جاتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے حضرت بلال سے فرمایا بلال آپ نے پہلا دینا ہے، جب صبح کا وقت ہو تو ہمیں بیدار کرنا ہے، ہم نے صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ حضرت بلال کو پہلے پہرہ داری کرتے رہے، پھر آخر انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا۔ جب صبح کا وقت ہو گیا، صبح کی نماز کا وقت چلا گیا، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی کرنیں رخسار نبوت پہ پڑتی ہیں، آقا بیدار ہوئے، آقا نے صحابہ کو جگایا، اے میرے صحابہ اٹھ جاؤ، صبح کی نماز کا وقت قضا ہوتا جا رہا ہے۔ بلال کو اٹھایا، اے بلال تم نے تو ہمیں جگانا تھا، تو خود بھی سو گیا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ معافی کا معاملہ فرما دیجئے، جس ذات نے آپ کو سلایا تھا اسی ذات نے بلال کو بھی سلا دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے معاف کر دیجئے، میں خود نہیں سویا، اللہ کی ذات نے مجھے سلا دیا، اسی نے آپ کو سلا دیا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا سب صحابہ وضو کرے، جب سب نے صحابہ نے وضو کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز آقا نے قضا نماز کی جماعت کروائی۔ جب آقا نے قضا نماز کی جماعت کروائی، جماعت ہو گئی، تو میں نے کہا حضور کا جاگنا تو تھا ہی رحمت، حضور کا سو جانا بھی اللہ نے رحمت بنا دیا۔ اگر حضور سوتے نہ، نماز قضا نہ ہوتی تو امت کے سامنے نماز کے قضا ہونے کا مسئلہ کیسے واضح ہوتا؟ اگر کوئی آپ میں سے اور مجھ میں سے سو جاتا، نماز کا وقت قضا ہو جاتا، تو میں اور آپ نماز کیسے پڑھتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے حضور کو سلام پہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، حضور کا جاگنا بھی رحمت ہے اور حضور کا سو جانا بھی رحمت ہے۔ سلام پہ رحمت حضور کو اللہ نے بنا کر بھیجا، سلام پہ رحمت فرمایا حضور کی دعا تو ہے ہی رحمت، اللہ نے حضور کی بد دعا کو بھی رحمت بنا دیا۔ حضور کی دعا تو ہے ہی رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
محبوب بنا دے تمام ایمان والے میرے نزدیک محبوب بن جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر دعا کر دیجئے ابو ہریرہ کی والدہ سے بھی لوگ محبت کرے، ابو ہریرہ کی والدہ کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ حضور نے دعا ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی انسان مومن ایسا نہیں تھا جس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت نہ ہوتی۔ سبھی ایمان والوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت اللہ نے پیدا کر دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا رحمت والے دعا کی رحمت کا اثر ہے کہ ابو ہریرہ کے دل میں مسلمانوں کی محبت ہے اور مسلمانوں کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے۔ آپ کی دعا تو ہے ہی رحمت۔ حضرت عمر کے لیے حضور کے ہاتھ اٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، بولا عمر کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ فرمایا ایک دن نہیں گزرا تھا کہ عمر اسلام کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ نے حضور کی دعا کو تو بنا ہی رحمت دیا ہے، حضور کی بد دعا کو بھی اللہ نے رحمت بنا دیا۔ حضور کی دعا تو ہے ہی رحمت۔ حضرت انس حضور کی خدمت کرتے ہیں، 10 سال خدمت کی، حضور دعا فرماتے ہیں اللہ انس کے اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما، اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ انس کو معاف فرما دے۔ حضرت انس کہتے ہیں 4 دعائیں محبوب پیغمبر نے میرے لیے کی، اللہ نے 4 دعاؤں کو میرے حق میں قبول کر دیا۔ رحمت والے پیغمبر کی دعائیں رحمت کا یہ اثر ہوا، اور ان کی زندگی کسی کی 50 سال ہوتی ہے، کسی کی 70 سال ہوتی ہے، رحمت والے پیغمبر کی دعا کی رحمت کا اثر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 99 سال کی عمر عطا فرمائی۔ فرمایا اولو کا باغ جو ہوتا ہے وہ سال میں ایک مرتبہ فرمایا کہ پھل دیتا ہے، دعائیں رحمت کا یہ اثر ہوا۔ انس کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آیا کرتے تھے، 6 مہینے کے بعد باغ پھل دیتا ہے، پھر 6 مہینے کے بعد باغ پھل دیتا ہے، اور ان کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں۔ انس کے باغ میں اتنی رحمت ہو گئی، اللہ نے حضور کی دعا مطلب قبول فرمایا کہ انس کے باغ میں 2 مرتبہ باغ میں وہ پھل دیتا ہے، پھر اس پھلوں سے مشک کی کستوری کی خوشبو بھی آتی ہے۔ جناب انس کہتے ہیں رحمت والے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے دعا کو قبول فرما دیا، میری اولاد میں اتنی برکت ہو گئی، فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے سے پہلے میں نے اپنی اولاد کو گنا، اپنے بیٹوں کو گنا، اپنے نوازوں کو گنا، جب میں نے ان کی تعداد کو گنا تو وہ 100 کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہے؟ فرمایا رحمت والے پیغمبر کی دعائیں رحمت ہے جس نے انس کی زندگی میں برکت ڈال دی، جس نے انس کی اولاد میں برکت ڈال دی، جس نے انس کے مال میں برکت عطا کر دی۔ جناب انس کہتے ہیں 3 دعائیں رحمت والے پیغمبر کی دعائیں رحمت سے میرے اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ ایک دعا کی امید کرتا ہوں جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آؤں گا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی دعائیں رحمت کے صدقے انس مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو سراپہ رحمت بنا کر بھیجا۔ سراپہ رحمت اسے کہتے ہیں جس کی دعا تو ہو ہی رحمت اور اس کی بد دعا بھی رحمت بن جائے۔ حضرت نابغہ ایک شاعر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر حضور کو شعر سنایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر خوش ہو گئے، پاک پیغمبر نے دعا کر دی اللہ اس کے چہرے کو کبھی بدرونق نہ کرنا، اللہ اس کے چہرے پر ہمیشہ تازگی رہے، اللہ اس کا چہرہ یوں ہی مسکراتا رہے۔ جناب صحابہ کرام فرماتے ہیں دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی کہ اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا، اس کا چہرہ ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہا، اس کا چہرہ ہمیشہ بارونق رہا۔ ہم نے دیکھا اس کی عمر 100 سال کے قریب ہو چکی تھی، اس کا دانت ایک بھی نہیں گرا تھا، اگر دانت گرتا تھا وہ چمکدار دانت پھر اس کی جگہ پر آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت نابغہ کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر یہ کہتے تھے سارے انسانوں میں اگر کسی کا چہرہ بارونق ہے، چمکنے والا ہے اور جس کا ایک دانت بھی نہیں گرا، اس کو جناب نابغہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا
نہیں آئی، اس کا چہرہ یوں ہی چمکتا رہا، اس کا چہرہ لوگوں میں احسن ناز بن گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے پیچھے دعائے رحمت ہے، دعائے مصطفیٰ ہے، جس نے اس کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے بارونق بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا، سراپائے رحمت، جس کی دعا تو ہے ہی رحمت، اس کی بد دعا کو بھی رحمت بنا دیا۔ حضرت سعد ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ جب بھی یہ سعد میرے لیے دعا کرے، تیرے دامن میں ہاتھ اٹھائے تو اسے دعا مانگے، اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما لے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت سعد جب بھی ہاتھ اٹھاتے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ پھر شام کے لوگوں نے حضرت عمر کے بعد ایک پیغام بھیجا کہ اے عمر، آپ نے حضرت سعد کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہماری یہ شکایات ہیں، آپ ان شکایات کو دور کریں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو شام میں بھیجا، فرمایا جاؤ سعد کے بارے میں معلومات کر کے آؤ۔ وہ آدمی ہر مسجد میں گیا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ کیا آپ کو حضرت سعد سے کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ تمام لوگوں نے کہا حضرت سعد بہت اچھے انسان ہیں، عبادت گزار ہیں، متقی انسان ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، لشکر کے ساتھ جانے والے ہیں، مساوات کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام ابو سعدہ تھا، اس نے کہا میں سعد کے بارے میں یوں کہنا چاہوں گا کہ سعد کبھی مساوات نہیں برتتے، سعد عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ حضرت سعد جب لشکر روانہ کرتے ہیں خود آپ اس لشکر کے ساتھ نہیں جاتے۔ جب حضرت سعد کو اس بات پر پتہ چلا، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو پھر اس کی عمر کو بڑھا دے، اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے اس پر محتاجی کو مسلط کر دے، اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے اسے فکروں میں مبتلا کر دے۔ لوگ کہتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے سعد کی دعا کو قبول فرما لیا، اس کی عمر کو اتنا لمبا کر دیا کہ بھویں جو ہے اس کی آنکھوں پہ پڑتے ہوئے نظر آتے تھے، اور وہ محتاجی میں گر پڑا۔ اللہ رب العزت نے اس پر محتاجی کو مسلط کر دیا اور پھر وہ فطروں کے اندر بھی مبتلا ہو گیا۔ لوگ پوچھا کرتے تھے اے ابو سعدہ بتا تو صحیح تیرے اوپر اتنا ظلم کیوں ہوا ہے، تیری عمر کیوں بڑھ گئی ہے اور تو فطروں میں کیوں مبتلا ہو گیا ہے، تو فقر و فاقہ کی زندگی کیوں گزار رہا ہے۔ وہ شیخ کہا کرتا تھا پورے سعد کی بد دعا نے میری زندگی کو اجیرت بنا دیا ہے، سعد کی بد دعا لگی ہے، سعد کی بد دعا کی وجہ سے میری عمر بھی بڑھ گئی ہے، سعد کی بد دعا کی وجہ سے میں فطروں میں پڑ گیا ہوں، سعد کی بد دعا کی وجہ سے میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا سعد کی بد دعا ہے۔ سعد کی بد دعا کے پیچھے ارے کس کی دعا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کی دعا ہے۔ مصطفیٰ نے جب کہہ دیا اللہ جب سعد تیرے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس سے جو مانگے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے سعد کی ہر دعا کو قبول فرمایا۔ اگر وہ دعا کرتے تب بھی قبول ہو جاتی، اگر وہ کسی کے لیے بد دعا کرتے اللہ اس کی بد دعا کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام رحمت بنا کر بھیجا، اور سلام رحمت اسے کہتے ہیں جس کی دعا تو ہو ہی رحمت، لیکن اللہ اس کی بد دعا کو بھی رحمت بنا دے۔ اس کی دعا کیسے رحمت بنتی ہے؟ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں بیمار ہو گیا، میں اللہ کے حضور دعا کر رہا تھا مولا اگر میری زندگی کے ایام پورے ہو گئے ہیں مولا مجھے صحت عطا فرما اور پھر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مولا اگر آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ اتنی دیر میں سرکار دو عالم تشریف لے کے آئے، پاک پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا اللہم اشفی، اللہ علی المرتضیٰ کو شفا عطا فرما، اللہم عافی، اے اللہ علی المرتضیٰ کو عافیت عطا فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اسی وقت مجھے شفا بھی عطا فرما دی، اللہ نے مجھے اسی وقت عافیت بھی عطا فرما دی۔ وہ درد، وہ تکلیف، وہ غم، وہ پریشانی جس میں مبتلا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا وہ میری دعا سے تو حل نہ ہوا، لیکن پیغمبر کی دعائے رحمت نے میرے تمام مسئلوں کو حل کر دیا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کھانے کے لیے گئے. اس عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. آقا کھانا نوش فرما رہے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ضرور اہل جنت میں سے ایک آدمی اس گھر میں داخل ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق داخل ہو گئے. پھر پاک پیغمبر نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بھی اہل جنت میں سے اس گھر میں داخل ہوگا. جناب فاروق اعظم بھی داخل ہو گئے. پھر پاک پیغمبر نے فرمایا ضرور اہل جنت میں سے ایک آدمی اس گھر میں داخل ہوگا. جناب عثمان داخل ہو گئے. پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ آنے والا علی المرتضیٰ ہو, آنے والا دماغ پیغمبر ہو, آنے والا شیر خدا ہو. حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے, ادھر اجازت مانگی. یا رسول اللہ اجازت ہے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا علی ہے. سارا صحابہ کرام فرماتے ہیں ادھر پیغمبر نے دعا مانگی, اللہ نے دعا کو قبول فرما کے علی کو گھر میں داخل فرما دیا. اور پیغمبر نے فرما دیا علی بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو اہل جنت میں سے. تو سراب رحمت اسے کہتے ہیں جس کی رحمت تو ہو ہی رحمت, لیکن اس کی بد دعا کو بھی اللہ رحمت بنا دے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دعا تو رحمت ہے, یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. بد دعا کیسے رحمت بن جاتی ہے؟ ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک آدمی کو اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا ارے دائیں ہاتھ سے کھانا کہا. اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, اللہ پھر اس دائیں ہاتھ سے یہ کبھی کھانا نہ کھا سکے. صحابہ کرام فرماتے ہیں پر اس کا وہ ہاتھ اسی طرح اکڑا ہوا کھڑا رہا. وہ جتنی بھی کوشش کرتا اس کا ہاتھ دائیں ہاتھ منہ کے قریب بھی نہ آتا. وہ ساری زندگی پھر بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا رہا. یہاں پر لوگ تڑپ گئے ارے جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, جسے خاتم النبیین بنا کر بھیجا, جسے شفیع المذنبین بنا کر بھیجا, جسے راحت العاشقین بنا کر بھیجا, تھوڑی سی غلطی کے اوپر اس رحمت والے پیغمبر نے بد دعا کرتی ہے. ارے اسے بد دعا بھی کرنی چاہیے. پھر محدثین نے کہا اگر تم گہرائی میں جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا اللہ نے حضور کی رحمت, حضور کی دعا کو تو رحمت ہی بنا دیا تھا, حضور کی بد دعا کو بھی رحمت بنا دیا ہے. ارے کیسے بد دعا رحمت بن گئی؟ اگر حضور بد دعا نہ فرماتے, اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ زمین کو حکم دیتا, وہ اس کو نگل جاتی, سارا کا سارا ہلاک ہو جاتا, سارا کا سارا برباد ہو جاتا. اللہ آسمان سے پتھر کو پھینکتا, اس کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیتا, وہ سارا کا سارا ہلاک ہو جاتا. محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر میں اس کے لیے بد دعا نہیں کروں گا یہ سارا کا سارا ہلاک ہو جائے گا, زمین اسے نگل لے گی, آسمان سے پتھر نازل ہوگا, اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے, اللہ میری شان رحمت کو دے, میں دعا کرتا ہوں اس کا بھی ایک ہاتھ تو شل ہو جائے, ایک عضو تو خراب ہو جائے, اس کے سارے جسم کو اپنے عذاب سے بچا لے. میں نے کہا حضور کو اللہ نے سلام پہ رحمت بنا کر بھیجا. اس کی دعا تو ہے ہی رحمت, لیکن اس کی بد دعا کو بھی اللہ نے رحمت بنا دیا. اگر حضور دعا نہ کرتے وہ سارا ہلاک ہو جاتا. حضور کی بد دعا کی وجہ سے ایک عضو تو خراب ہوا, لیکن حضور کی اس دعا نے اس کے سارے جسم کو اللہ کے عذاب سے بچا دیا. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. میں نے کہا یہ رحمت کا لقب اللہ نے صرف حضور کو عطا کیا. جناب آدم کا اگر کوئی لقب معروف ہے وہ خلق کا لقب معروف ہے, جناب آدم کا خلق معروف ہے, رحمت نہیں. جناب شیش کی معرفت معروف ہے, رحمت نہیں. جناب دانیال کی معرفت معروف ہے, رحمت نہیں. جناب موسیٰ کا جلال معروف ہے, رحمت نہیں. جناب عیسیٰ کا ذوق معروف ہے, رحمت نہیں. جناب لوط کی حکمت معروف ہے, رحمت نہیں. جناب الیاس کا وقار معروف ہے, رحمت نہیں. جناب ابراہیم کا جذبہ توحید معروف ہے, رحمت نہیں. جناب نوح کی جذبہ توحید معروف ہے لیکن رحمت نہیں. جناب صالح کی حکمت معروف ہے لیکن رحمت نہیں. اگر رحمت کے لیے کسی کو اللہ نے منتخب کیا ہے تو اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہانوں میں رہنے والے تمام اشیاء کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صرف رحمت نہیں بنا کر بھیجا بلکہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کے وجود کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا سراپا رحمت اسے کہتے ہیں جس کی دعا تو وہ ہی رحمت، لیکن اس کی بد دعا بھی رحمت بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔